you're looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property, residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कल जहां से हमने सिलसिला तोड़ा था, आपसे बात कर रहे थे, अब हम इस प्रोग्राम को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, हमारे देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। तो मुफ्ती साहब, कल आप बता रहे थे कि उस कौम पे अजाब नाजिल कर दिया था, उनको बंदर बना दिया था, तो आप ज़रा इसका खुलासा कीजिएगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उन पे अजाब नाजिल हुआ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हसन साहब, वो आपसे कर रहा था कि उन्होंने तावील की थी जिस तरह आज हमारा मुसलमान तावील करता है, ज़कात में भी तावील करता है, रोज़े में भी तावील करता है, और आजकल तो ऐसे भी लोग हैं भोले भाले लोग नादान, वो नमाज में भी इस तरह की तावील करते हैं। उन्होंने तावील ये की थी कि अल्लाह ने फरमाया। मुफ्ती साहब, आपको यहाँ रोकूंगा मैं, तावील जो आप कह रहे हैं, इट्स आई नो, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए कहें कि तावील से मतलब है कि उसको छोड़ देना या जानबूझ के उसको खत्म कर देना। जी बिल्कुल जी। उन्होंने ये किया था कि अल्लाह ने फरमाया कि मछली ना पकड़ो, यानी इस हुक्म ये मछली पकड़ना ये हराम करार दिया था। एक दिन उन्होंने मछली उस दिन तो ना पकड़ी, लेकिन इकट्ठी करके साइड पे कर दी ताकि हम दूसरे दिन पकड़ कर खाएंगे तो हमारे लिए हलाल हो जाएगी। जिस तरह मुसलमान ये करता है कि ज़कात निकलनी होती है, मुसलमान जिस दिन ज़कात निकलती है पैसे निकलवा लेता है और घर में रख लेता है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, एक महीने के बाद फिर पैसे दाखिल कर लेता है, तो ज़कात बच जाता है। इसी के मामले में वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं, मसलन जैसे सर्टिफिकेट ले लेते हैं, छुट्टियां कर लेते हैं हमारे मुसलमान, हालांकि झूठा सर्टिफिकेट बनाना ये हराम था। मुसलमान झूठे सर्टिफिकेट बना के छुट्टियां लेते हैं, झूठे सर्टिफिकेट बना के बीमारी के बहाना बना के साइड पे हो जाते हैं, झूठे सर्टिफिकेट बना के मालियाती कोई वो बना फायदे ले लेते हैं, झूठे सर्टिफिकेट बनवा के बहुत सारी बददुआएं करते हैं। इसको कौम ने किया, अल्लाह ने इस नाफरमानी की वजह से उनको बंदर बना दिया, वो पूरी कौम खत्म हो गई थी और इबरत का निशान बन गई। तो हमारी इस मुसलमान में, इस उम्मत मोहम्मद में अल्लाह बंदर नहीं बनाएंगे नबी के तुफैल, अल्लाह जानवर नहीं बनाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, अल्लाह इतना सख्त अज़ाब नहीं देंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदके। लेकिन याद रखिएगा साहब, अल्लाह कुछ ना कुछ वबाल इसको पहुंचाएंगे। अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं है। जो मुसलमान रोजा छोड़ता है, तजर्बा करके देख लीजिए, इसकी मौत अच्छी नहीं आएगी। जो मुसलमान रोजा छोड़ता है, तजर्बा करके देख लीजिएगा, इसकी जिंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी। जो मुसलमान रोजा छोड़ता है, कोई भी नाफरमानी करता है, अल्लाह उसको कुछ न कुछ सदा दे देता है, लेकिन वो आंखें नहीं है उसको परखने के लिए जो समझ सके कि मुझे सदा मिली है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जद्दा में एक दोस्त थे, वो पाकिस्तान से गए, उनकी अहलिया वहाँ मेडिकल के शोबे से वाबस्ता थी, वहाँ किसी अच्छे हॉस्पिटल में चली गई। अब ये दोस्त थे गुजरात के, उन्होंने वहाँ चावल का कारोबार किया। खुद बताया उन्होंने कि मैं अच्छे चावल के साथ 2 नंबर चावल मिक्स करता था, मसलन 40 मन अच्छा चावल है, उसमें 5 मन घटिया चावल मिक्स करके बेचता था। कहने के क्या हुआ, जद्दा से मक्का मुकरमा जा रहा था, मेरी गाड़ी उलट गई, गलती हो गई, और इसी तरह फिर दूसरी दफा गाड़ी लेकर जा रहा था, गाड़ी भी उल्टी, एक्सीडेंट भी होगा, मेरी टांग भी टूट गई। कहने लगा मेरी आंख खुली, मेरी किसी ने आंख तवज्जो दी रही, ये जो तुम 2 नंबरी कर रहे हो, मिक्स चावल कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो, ये उसकी तुम्हें सजा मिल रही है। कहने का मैं मक्का मुकरमा गया, बैतुल्लाह पहुंचा, मैंने कान रगड़ कर, नाक रगड़ कर माफी मांगी, अल्लाह आज के बाद बददियानती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। उसके बाद कहने का मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। हमारे साथी हैं यहाँ फेडरल एरिया कराची में, आप तो तशरीफ लाए हैं यहाँ कराची पाकिस्तान में, तो उनके वो माहिर हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक की चीजों के बनाने के। एक साथी उनके पास गया ओवन बनवाने के लिए, ओवन उन्होंने कहा रख लो, कल ले जाना। कल जब गए, बेचारा 18,000 तनख्वाह लेता था, जैसे क्लैरिकल स्टाफ की तनख्वाहें आप जानते हैं कराची में, 18,000 तनख्वाह। ओवन बनवाने गया, दूसरे दिन उसने जो इलेक्ट्रीशियन था उसने बददियानती की, कहने का भी 5,000 रुपया दे दो, इसमें खर्च हुए, हालांकि सिर्फ एक तार उसने जोड़ी थी। अब बददियानती की, अल्लाह ने क्या किया, 5,000
جو کچھ کیا بدتمیزی کی اس کے ساتھ شور مچایا وہ عزت دار تو چپکے سے دے کر چلا گیا. اس کی تنخواہ 18,000 تھی, 18 میں سے 5 تو یہ چلا گیا. اب مکان کا کرایہ راشن وغیرہ کہاں, اس کی چیخ تو نکلتی ہے نا, وہ ہائے تو نکلتی ہے. اسی بندے کی جس نے 5,000 لیا, آدھا گھنٹہ بعد عاصم صاحب اس کو گھر سے فون آ گیا اہلیہ کا کہ آپ کا بچہ سیڑھیاں چل رہا تھا, وہ گرا, ٹانگ ٹوٹ گئی. وہی دکان 1 مہینہ بند رہی, وہی بندہ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے بیٹے کو صحیح طرح نہیں چلا سکا. بیٹا معذور ہے, لنگڑا کر چلتا ہے. اللہ کے رسول کی نافرمانی سستی نہیں ہے, مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. جو ساتھی ہمارے روزہ نہیں رکھتے اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں, میں برداشت نہیں کر سکتا, یا میرے لیے چھوٹ ہے, یا اللہ کریم ہے رحیم ہے. اللہ کریم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ رحیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے وہ غلطی ہو جائے اور نادم ہو, میرے نبی نے فرمایا نادم ہونا بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تو 100 قدم معاف کر دیتا ہے, جو دانستہ کرے وہ نہیں. غلطی سے روزہ مثلا وہ کر دیا, کسی نے غلطی سے کھا لیا, تو شریعت کتنا چھوٹ دیتی ہے. یہاں تک کہتی ہے اگر وہ بیمار ہے, کھا رہے تو چپ کر کے یاد نہ دلاؤ. بوڑھا ہے, کھا رہے چپ کر کے یاد نہ دلاؤ. جوان ہے, کھا رہے تو اس کو یاد دلاؤ, میاں کیا کر رہے ہو, آپ کو تو روزہ ہے. کتنا چھوٹ دیتی ہے شریعت, روزے میں اتنا چھوٹ دیتی ہے. کوئی ہماری بہن ہے, وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے, بچے کو کھلاتی ہے, خوراک چبا کر دے سکتی ہے, سالن بنا رہی ہے تو وہ چکھ سکتی ہے, حالانکہ روزہ ٹوٹ جانا چاہیے, لیکن شریعت چھوٹ دیتی ہے. اسی طرح مسلمان کو چھوٹ دیتی ہے کہ اگر آپ بیمار ہو تو آپ روزے چھوڑ دو, بعد میں رکھو, اور اتنا بیمار ہو کہ روزے رکھ نہیں سکتے تو پھر فدیہ دے دو. لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی بندہ اگر ایسا نہیں کرتا, روزے کے حکم کو توڑتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے, تو پھر عاصم صاحب اللہ اس کو کچھ نہ کچھ تھوڑی سی سزا ہلکی سی دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی بیماری آ جاتی ہے, کبھی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے, یہ کسی نہ کسی نحوست ہوتی ہے کسی گناہ کی. آمین ثم آمین. اچھا, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب کہ اصل میں رمضان میں کچھ لوگوں کو عبادتوں کا پتہ نہیں چلتا کہ ایسی کیا عبادتیں ہیں, ایسی کیا عمل اختیار کرنے چاہیے ہمیں جس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکیں, یا ہم رمضان کا وہ فرض ادا کر سکیں کہ ہم نے بہت اچھے رمضان گزار لیا, اللہ تعالیٰ کو بڑا خوش کر دیا ہم نے. جی ہاں عاصم صاحب, میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس رمضان میں سب سے زیادہ, جیسے حضرت سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں, لنگوٹ کس لیتے تھے, دنیا سے بے رغبت ہو جاتے تھے. پہلا کام رمضان میں روزہ ہے. دوسرا کام میرے نبی سب سے زیادہ کیا کرتے تھے, دعا کو بڑھا دیتے تھے. یہ دعا عاصم صاحب لوگوں ہمارے ہاں مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ دعا بس یہ نماز ہو گئی, تھوڑی سی دعا کیوں چلے گئے. دعا خود ایک عبادت ہے, دعا اللہ کا قرب دلاتی ہے. اس لیے میرے نبی رمضان میں سب سے زیادہ دعا کرتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے, اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. امت کے لیے دعائیں کرتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو, نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگو, ضرورت کوئی بھی ہو اللہ سے مانگو. جو دعا کرتے تھے میرے نبی سب سے زیادہ, اس میں کوئی شک نہیں. روزے کے ساتھ آپ تلاوت بھی کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. روزے کے ساتھ آپ نوافل بھی پڑھتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. ساری رات تہجد پڑھتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ تقسیم کرتے تھے بے پناہ, بارش کی طرح پیسہ لٹاتے تھے, یعنی اتنا زکوٰۃ صدقہ بانٹتے تھے میرے نبی. پورے 11 مہینے اتنا نہیں ہوتی تھی جتنا اس مہینہ کرتے تھے. لیکن سب سے زیادہ کیا کام تھا عاصم صاحب, وہ تھی دعا. میں اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں دعا کیوں فرمائی میرے نبی نے. دعا سے چابی ہے مشکلات کی, مشکلات ختم ہوتی ہیں. دعا چابی ہے کامیابی کی, کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے. دعا کیا ہے, ابتدا ہے اللہ کے قرب دلانے کی. دعا مسلمان کی نشانی ہے, دعا پوری عبادت کا نچوڑ ہے, دعا پوری عبادت کا مغز ہے, اور دعا ہی ہے. دیکھیے شیطان نے کیا کہا, اے اللہ مجھے قیامت تک چھوٹ دے, یہ دعا تھی, اللہ نے قبول کر لی. شیطان نے کیا کہا, مجھے قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرنے کا سرٹیفکیٹ دے دے, اللہ نے قیامت تک دے دیا. یہ دعا, جو رب دعا شیطان کی بھی رد نہیں کرتا, وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے رد کرے گا. امام غزالی لکھتے ہیں کہ سب سے جو بڑھیا کام میرے نبی کا تھا وہ دعا تھا. رمضان میں دعا سب سے زیادہ کرتے تھے. ایک تو وہ طیف والی دعا ہے جو آپ نے کئی گھنٹے کی, اور یہاں یہ اسٹائل تھا میرے نبی کا, ورنہ عمومی طور پر عاصم صاحب میرے نبی ایسے دعا فرماتے تھے. ایک تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرتے تھے, ایک دعا کرتے تو یہ انداز تھا, آپ کے سینے مبارک کے سامنے ہاتھ ہوتے تھے, گیپ ہوتا تھا ہاتھوں میں, اور انگلیاں قبلہ رخ ہوتی تھی, اور دعا کرتے تھے. لیکن وہ رمضان, وہ جو طائف کی دعا
اس کی دعا کی وہ یہاں اسٹائل تھا یا رب یا رب، لیکن یہ دعا سکھائی امت کو. آج امت اس دعا کو بھول چکی ہے جو رمضان میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ فرعون کہتا تھا لوگوں کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میری پرستش کرو، میری عبادت کرو. تو ایک دفعہ مخلوق آ گئی، یا رب ہمارے پاس بارش نہیں ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، اور قحط آ گیا ہے، فصلیں نہیں ہوتی، ہمیں بارش دے دے. تو فرعون نے کہا کل آ جانا، آج میں مصروف ہو چکا. رب کہتا تھا اپنے آپ کو، اور دوسروں کو بندے اپنے کہتا تھا کل آ جانا، تمہیں کل بارش دوں گا. رات ہوئی، امام غزالی لکھتے ہیں یہ الٹا لٹکا اپنے محل میں اور کہتا ہے یا رب رب تو ہی ہے، اللہ تو ہی ہے، اے رب میرا بھرم رکھ لے، ان کو بارش دے دے، میرا بھرم رکھ لے. اللہ نے فرعون جیسے بدبخت کا بھی بھرم رکھا، اس کی دعا کو قبول کیا، لوگوں کو بارش دے دی. میرا رب فرعون کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا، تو اللہ مسلمان کی دعا کو کیسے رد کرے گا؟ تو مسلمان کا سب سے پہلا کام رمضان میں دعا ہے. آپ کینیڈا میں ہیں، آپ صدر کینیڈی کی وہ پڑھ لیجئے گا جو ان کتاب لکھی یا کسی نے انٹرویو اس کا شائع کیا، صدر کینیڈی کا. امریکی تاریخ کا سب سے مقبول صدر آپ جانتے ہیں حسن صاحب کہ وہ کینیڈی ہے. کینیڈی نے خود لکھا، میں نے پڑھا اس کو، وہ لکھتا ہے میں جو صدر بنا ہوں یہ دعا کا نتیجہ ہے. دعا کون سی؟ کہنے لگے ایک دفعہ میرا قافلہ جا رہا تھا روڈ سے، میں نے دیکھا کہ اماں بوڑھیا کھڑی ہوئی روڈ کے کنارے، میں نے قافلے کو روکا، گاڑیاں سٹاپ ہو گئیں. اماں کے پاس گیا، اماں کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں نے روڈ کراس کرنا ہے، تو گاڑیاں گزر رہی ہیں، میں روڈ کراس نہیں کر سکتی. کراس کروایا، اماں نے ایسا اس امریکی زبان میں انگلش میں کہا اللہ تجھے امریکہ کا سب سے بڑا افسر بنائے. کینیڈی خود کہتے ہیں کہ اسے تو پتہ نہیں سب سے بڑا امریکہ کا افسر، امریکہ کا افسر کون ہے؟ تو کہنے کو صدر ہے. کہنے اسی دن مجھے پتہ چل گیا اس اماں بوڑھیا کی دعا رد نہیں کرے گا اللہ، اور میں صدر بن کر رہوں گا. تبھی کینیڈی صدر بنا ہے. جو رب امریکی عورت غیر مسلم کی بھی دعا قبول کرتا ہے، مسلمان کی دعا رمضان میں کیسے رد کرے گا؟ تو توجہ دلانے کی ضرورت یہ ہے مسلمان میں، ہمارے مسلمانوں کو رمضان میں، مسلمانوں کو کہ سب سے زیادہ میرے نبی کی سنت رمضان میں دعا ہے. دعا یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے چلے گئے، ہم پریکٹس کریں. اسد صاحب کشمیر میں ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے مجھے جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے، جب بھی ضرورت پڑتی ہے، کہہ لیں میں کچھ نہیں کرتا، مثلا مجھے پیسے ضرورت ہے، فرض کرے 50,000، میں بیٹھ جاتا ہوں اللہ 50,000 دے، اللہ 50,000 دے، اللہ 50,000. کہتا ہے میں گھنٹہ لگا دیتا ہوں، اللہ میرے 50,000 کا انتظام کر دیتا ہے، مجھے کبھی مایوس نہیں کیا. تو جیسے آپ نے فرمایا رمضان میں سب سے بڑی عبادت دعا ہے، اس کے لیے توجہ دلانے کی ضرورت جی کردار ادا کریں. دعا کے ساتھ ساتھ میرا یہ تھا کہ اور کیا عمل ہونے چاہیے؟ جیسے آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ دعا کرنا چاہیے، اور جتنی ہم دعا کریں گے نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، دوسروں کا خیال کرنا. رمضان میں آپ کو پتہ ہے جب روزہ ہوتا ہے تو غصہ بہت آتا ہے، اور غصہ آپ کو پتہ ہے حرام ہے سر. تو مفتی صاحب اس کے بارے میں بھی ذرا ایک تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے کہ رمضان میں ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو کام رکھنا چاہیے. کھانا حلال ہے، شریعت نے منع کر دیا. پینا حلال ہے، شریعت نے منع کر دیا. بیوی حلال کی، شریعت نے روزے کے تحت منع کر دیا. جب حلال کام منع کر دیے تو غصہ حرام تھا، یہ کیسے جائز ہو جائے گا مسلمان کے لیے؟ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ؟ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر، جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے تمہارے لیے. سب سے پہلے کہ جنت میں مختصر طور پر میں جاؤں، فرمایا غصہ چھوڑ دے، غصہ چھوڑ دے. تو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے رمضان میں. ہم ان بیماریوں کو چھوڑیں. غصہ حرام کام تھا، اس کو چھوڑیں. دیکھیں اللہ نے حلال کام چھڑوائے، جب حلال کام چھڑوائے روزے کے تحت تو حرام کی اجازت کیسے ہوگی؟ ہم سب سے زیادہ عاصم صاحب اللہ نہیں پکڑتے جب تک بندہ دوسرے بندے کو تکلیف نہ دے. اللہ اپنے حقوق سارے معاف کر دے گا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا. غصہ جس پر کیا وہی معاف کرے گا، معاف ہوں گے. گالی جس کو دی وہی معاف کرے گا تو معاف ہوں گے. غیبت جس کی وہی معاف کرے گا تو معاف ہوں گے. حق جس کا کھایا وہی معاف کرے گا تو ہم معاف ہوں گے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج عمرے کر لیا، تہجد پڑھ لیا، جان چھوٹ گئی. یہ 20% دین ہے. 80% لوگوں سے تعلق رکھتا ہے دین. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ حرام کام تھے، گالی حرام تھی، چھوڑنا تھا. اس رمضان میں پریکٹس کریں، آئیے طے کر لیجئے. غصہ حرام تھا، چھوڑنا تھا، پریکٹس کر لیجئے اس رمضان میں کہ ہم غصہ نہ کریں. آپ گئے ہوں گے اسد صاحب، وہاں ملیشیا میں ایک دفعہ ہم کولمپور جا رہے تھے
दूसरी रास्ते से, एक जगह अभियान था, दूसरी जगह पे जा रहे थे. मैंने देखा आसिम साहब, एक गाड़ी लगी, दूसरी लगी, तीसरी लगी, चौथी, पांचवी, 5 गाड़ियां एक दूसरे के पीछे लगी. 5 गाड़ियों के लोग रोड पे खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं पुलिस का कि पुलिस आएगी और वो करेगी कि किसका जुर्म है, किसका कसूर है, तो फिर हम जाएंगे. मजाल है किसी ने अफीम चढ़ाए हो, मजाल है किसी ने गुस्सा किया हो, मजाल है किसी ने गाली दी हो, चुप करके सबर के साथ खड़े थे. मैंने अपने साथी से पूछा, वो अटक के है अपने पाकिस्तान के, वहां मलेशिया में, अब्दुल रज़ाक साहब उनके नाम है. मैंने कहा यार ये 5 गाड़ियां लगी, पाकिस्तान में होते तो ऐसा खून हो चुके होते, ये तो आपस में गुत्थम गुता होते. तो कहने के लगा मैं 10 साल हो गए मलेशिया में, कभी मैंने लड़ाई नहीं देखी. ये तरबियत याफ्ता मुआशरा है. और इसी तरह आपके यहाँ भी बड़ी तरबियतें हैं, वहां इस चीज पर तवज्जो करते हैं, फोकस करते हैं. 80% दीन आसिम साहब लोगों से ताल्लुक रखता है. 20% दीन पर हम अमल करते हैं और अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं. 80% दीन को छोड़ देते हैं जो मुसलमान नहीं मखलूक से ताल्लुक रखता है. अच्छा मुफ्ती साहब लेकिन मैंने ये भी नोट किया है कि जो आप कह रहे हैं 80% दीन है, मैं भी इसका बड़ा हामी हूँ कि हकूक़ुल इबाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हकूक़ अल्लाह अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन लोग जो हकूक़ अल्लाह को अच्छे तरीके से निभाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हकूक़, सबसे पहला सवाल जो है आफ्टर डेथ आपका नमाज का होता है या अल्लाह के फ़राइज़ का होता है. तो मेरा नज़रिया ये था कि अल्लाह ताला के फ़राइज़ तो अल्लाह ताला माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो इंसानों के साथ आपने गलत किया है, ठीक है ना, वो इंसान ही माफ़ करेगा, वो अल्लाह भी माफ़ नहीं करते. तो इसके बारे में भी लोगों का परसेप्शन ऐसा है, जो हकूक़ अल्लाह पूरे करते हैं वो हमेशा कहते हैं कि हकूक़ अल्लाह पहले करो फिर हकूक़ुल इबाद की तरफ जाओ. हम इस पे आपसे कंटिन्यू बात करेंगे, हम इस बात को लेके आगे कंटिन्यू चलेंगे. हमारे आज के प्रोग्राम का भी टाइम ख़त्म हो गया है, तो फिर हम इसी मौजू को मुफ्ती साहब कंटिन्यू करेंगे आपके साथ और फिर मुलाकात करते हैं. जब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. You're looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca.